پسند ہمارا رواں رواں اگر حضور کو یاد کرے، حضور کی بات کرے، دن رات کرے، بلکہ زبان سے برسات کرے، چاہے جتنی بات کرے، حضور کے ایک احسان کا ہم بدلہ نہیں چکا سکتے۔ حضور کے احسانات میں سے میں اس محفل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ حضرات گرامی، دو چیزیں ہیں، ایک ہے بندوں کا خدا سے رشتہ، ایک ہے بندوں کا بندوں سے رشتہ۔ یہ دونوں اہم ہیں۔ اگر بندے کا خدا سے رشتہ ٹوٹ گیا تو بندہ بندہ نہ رہا، بندہ کتے سے بھی بدتر۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اور اگر بندہ بندے سے رشتہ ختم ہو گیا تو بندہ بندہ نہ رہا، بندہ جانور ہو گیا۔ میرے نبی نے ایک کمال اور کرم تو یہ فرمایا کہ ان بندوں کو خدا سے ملایا۔ دوسرا کرم یہ فرمایا بندوں کو بندوں سے ملایا اور بندوں کو بندوں کا تعارف کرایا۔ یہ دو چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، اور اس کا نتیجہ آپ یہ سمجھیں گے کہ جس ذات نے اتنا بڑا کرم فرمایا ہے اس کے نتیجے میں ہم نے یہ میلاد منایا۔ اس کے نتیجے میں کیوں؟ اصول یہ ہے الانسان عبید الاحسان۔ انسان جو ہے یہ احسان کا بندہ ہے، اور اگر انسان کی اصلیت سلامت ہو، نیچ نہ ہو، گندہ پیچ نہ ہو، اندر کا کمینہ نہ ہو، تو اس آدمی کو آپ سردی میں چائے کی پیالی پلا دیں، گرمی میں سادہ پانی کا گلاس بھی پلا دیں تو نہیں بھولے گا اس نے میرے ساتھ لے دی۔ لیکن یہ کام وہ کرے گا جس کی اصلیت قائم ہے، جو اصل کا اصیل ہے، اصل کا شریف ہے۔ نیٹ کو پورا بکرا کھلائیے، روسٹ کر کے کھلائیے، پورا بکرا کھلائیے، پھر چوک میں کبھی مل جائیے تو منہ اٹھا کے کہے گا تو کون ہے؟ وہ پورے بکرے کو بھول جائے۔ شریف آدمی ایک گھونٹ کو بھی نہیں بھولے۔ اس بات کو اس لیے میرے رب نے کیا کہا؟ فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ یہ قرآنی فکر ہے۔ فرمایا اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها۔ میرے رب نے بندوں کو طریقہ سلیقہ زندگی کا سکھایا۔ فرمایا اگر تمہیں کوئی سلام کرے تو جواب میں اذا حییتم فحیوا باحسن منها، فرمایا اس سے خوبصورت طریقے سے جواب ہے۔ مثلا وہ کہے السلام علیکم تو تم نے اگر کہا وعلیکم السلام تو یہ تو ہو گیا برابر۔ یہ حسن نہیں ہے۔ حسن کیا ہے؟ وہ کہے السلام علیکم، تم کہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ ایک قدم آپ نے آگے بڑھایا تو سلام کا مزہ آیا۔ یعنی سادہ پانی کے گلاس کے بدلے میں آپ نے سادہ پانی پلایا، مزہ نہیں آیا۔ وہ سادہ پانی پلائے اور تو سے شربت روح افزا پلائے، مزہ تو آئے کہ کسے بندے دے پتر نال واسطہ پہ۔ اب اسی سوچ کو ذرا آگے لے جائیں کہ ہم اپنے نبی کو کیوں یاد کرتے ہیں، ہم کیوں میلاد کرتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو انسان ہے
یہ سب سے پہلے ہندوستان ہمارا علاقہ بر صغیر ہے. کیا سوال میرا یہ ہے کہ کیا اس دھرتی پہ ایسے ہی مسجدیں تھیں؟ سوال یہ ہے کہ یہ راجے، یہ مہاراجے، یہ رانے، یہ خان، یہ جٹ، یہ بٹ سیدانو کٹ باقی جتنی قومیں، یہ راجپوت، یہ سفرا، یہ بھرا، یہ جتنے ہیں، کیا ان کے سب کے آبا و اجداد لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے؟ یہ ڈوگر، یہ فلاں صاحب، یہ فلاں نواب اگر پیچھے پلٹ کے جائیں گے تو آپ کو لوگ بتائیں گے. حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں آبا میرے لاتی مناتی میں اصل کا سومناتی. آپ دوسری تیسری چھٹی آٹھویں دسویں پشت میں جائیں گے، اکثر لوگ تمہیں اس خطے کے کوئی ہنومان کا پجاری ملے گا، کوئی درگا کا پجاری ملے گا، کوئی پیپل کا پجاری ملے گا، کوئی بہڑ کا پجاری ملے گا. ہم اس دھرتی کے رہنے والے ہیں جس دھرتی پہ رہنے والا انسان مٹی کے ذرے سے لے کر سورج تک ہر چیز کو پوجتا تھا. خدا کا کوئی عطا پتا، اس کی ایک کو تم رکھیں گے، خدا کا کوئی عطا پتا نہ تھا، لیکن پیپل کو کوئی پوج رہا، کوئی پتھر کو پوجتا تھا. اور اتنے گر گئے تھے ہم لوگ اس دھرتی والے، جو بھی خوبصورت پتھر نظر آتا اسی کو یہ بندہ اٹھاتا، جا کے الماری میں سجاتا، اسی کو خدا بناتا. پھر خدا کتنے تھے؟ اس بر صغیر کی تاریخ میں لکھا ہے کہ صرف سب کانٹیننٹ بر صغیر پاک و ہند میں 40 کروڑ جھوٹا خدا تھا. کتنے؟ بندے تھوڑے، خدا دوڑے چوڑے. بندے تھوڑے، خدا زیادہ. ایک گھر میں ایک بندے نے 6 خدا بنا رکھے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ بارش والا خدا ہے، یہ آندھی والا خدا ہے، یہ سکھ دینے والا. یہ ایک ایک بندے نے کتنے خدا، لیکن جو حقیقی خدا اس کا نہیں ہے پتہ. اور اس سے یہ تو ہے خدا کے ساتھ رشتہ اس دھرتی کے لوگوں کا. اب تھوڑا سا سفر آگے کریں، ساتھ ہمارے ایران ہے. ایران کے لوگ یا ستاروں کو پوجتے تھے، یا سورج کو پوجتے تھے، یا آگ کے انگاروں کو پوجتے تھے. اسی لیے انہیں کہتے ہیں مجوسی، آتش پرست، آگ کے پوجنے والے. آگ کو خدا بنا کے پوج رہے ہیں، ستاروں کو مان رہے ہیں، چاند کو مانتے ہیں. اللہ کا کوئی عطا پتا ان کو بھی نہیں. آگے مصر سب سے پرانی تہذیب، ابھی حضرت نے حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیا. مصر کی تہذیب سب سے اعلیٰ تہذیب تھی، لیکن وہاں پہ نیولا ادھر اتھے انہوں کیا گیا، مبارک ہو، اتفاق ہو. نیولا، نیولے کو بھی خدا سمجھ کے پوجتے تھے، سانپ کو بھی خدا سمجھ کے پوجتے تھے. اور اتنے گھٹیا مصر کے انسان گوبر، گوئے سے، گوبر سے نکلے گندے خلیز کیڑے کو بھی پوجتے تھے. پڑھے نا کتاب. میرا جاہلوں سے نہیں، کوئی اگر علامہ ہے تو وہ بتائے مجھے کہ مصر کا انسان گوبر سے نکلے گندے کیڑے کو پوج رہا ہے. اب اسی طرح سفر کریں، چائنا پرانی تہذیب ہے، چائنا میں کتا مقدس سمجھا جاتا تھا. پوری دنیا کا چکر لگائیے، پھر سیدھا اللہ کے گھر جائیے.
یہ تو تاریخ کا حوالہ ہے، اب بولتا خود اللہ تعالیٰ ہے کہ میرے علاقے میں کیا ہے۔ اب خود اللہ کا جہاں گھر ہے جو توحید نگر ہے، جس کو کعبہ کہتے ہیں، اس کعبے کے اندر بھی بت، باہر بھی، چھت پہ بھی، اور بت پلید نہ ایک نہ دو، 360 بتوں کا ڈھیرا، اور ان بتوں نے پلیدوں نے ڈالا خدا کے اپنے گھر کو گھیرا۔ وہاں نہیں تھا توحید کا کوئی پھیرا۔ اب میرا سوال قبلہ شاہ جی یہ ہے کہ کوئی تو آیا ہے جس نے اس کائنات کا رنگ بدلایا ہے۔ راجپوتوں نے بھی میلاد منایا ہے، سبراؤں نے بھی میلاد منایا ہے، مولویوں نے بھی میلاد منایا ہے، خواجوں نے، راجوں نے، ڈوگروں نے، گجروں نے یہ جو میلاد منایا۔ سوال یہ ہے کہ یہ تو تھے سورج کے پجاری، پپل کے پجاری، بوڑ کے پجاری، وہ تھے کیڑوں کے پجاری، وہ تھے بتوں کے پجاری، لیکن یہ کب سے بدلاؤ آیا ہے؟ کوئی تو آیا ہے جس نے انسان کا رشتہ رب سے ملایا ہے، بتوں سے بچایا ہے، پکڑ کے خدا سے ملایا ہے۔ بس ملا اسی لیے ہم نے اسی کا میلاد منایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، میلاد نبی کا، میلاد نبی کا، علماء اہل سنت۔ جی آپ کو کچھ سمجھ آیا ہے یا میں نے ویسے ہی زور لگایا ہے؟ سادی سی بات میں نے عرض کی ہے، پوچھو کسی سے جا کے جو بڑا چنیوٹ کا ملا ہو، اس سے پوچھو کہ بتا کب سے یہ انسان خدا کا بندہ بنا؟ کب سے یہ مسجدیں بنی؟ کب سے بنے یہ مینارے؟ کب سے رمضان کو تم نے جانا؟ کب سے تم نے قرآن کو جانا؟ کب سے تم نے رحمان کو جانا؟ کب سے تمہارا خدا سے تعلق بنا؟ توحید توحید سے ہمیں ڈراتے ہو اور اس ذات سے کتراتے ہو جس نے خدا کا بھی پتہ بتایا ہے، جس نے جبریل کا بھی تعارف کروایا ہے، ورنہ جبریل تیرے گھر آیا ہے، جس نے جبریل کا، ہم نے تو آج تک جبریل دیکھا نہیں، صدیق نے نہیں دیکھا، عمر نے نہیں دیکھا، کسی نے جبریل نہیں دیکھا۔ خدا کو نہ دیکھا، نہ سمجھ میں آیا، نہ کان میں سمایا، نہ سونگھنے میں آیا، نہ چس میں آیا، نہ رس میں آیا۔ خدا تو آج تک کسی نبی کے سامنے بھی نہیں آیا۔ اللہ تو غائب تھا، غائب ہے، وہ کون تھا جس نے ان دیکھا خدا منوایا ہے، جس نے ایک کالے کوٹھے کو کعبہ تسلیم کرایا ہے، جس نے ایک کتاب کو ہم سے قرآن منوایا ہے۔ ہمارے پاس نہ رب آیا نہ فرشتہ آیا، لیکن ہم نے چپ کر کے کعبے والے پاس اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، قرآن کو مقدس سمجھ کے سینے سے لگایا، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا، حالانکہ نہ اللہ سامنے آیا نہ اس نے کچھ۔ یہ ملا ملوانا تو کل کی بات ہے، یہ بہت پرانی کائنات ہے، اس کے پیچھے صرف ایک ہی ذات ہے، اس ذات کی کیا بات ہے۔ اس لیے میرا سوال یاد رکھنا، کوئی تو آیا ہے۔
جس نے ان دیکھا خدا منوائے. اس کو میں نے تو اپنے لفظوں میں بتایا، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے سیدھا رب کے ساتھ. انہوں نے کہا مولوی صاحب تو لڑ جائیں گے یا وڑ جائیں گے یا اڑ جائیں گے، یہ تو زد میں آ کے نامراد کدھر سے کدھر نکلے گا. میرے ربا راز نہیں لبا، تو بتا. کیا اقبال کہتا ہے، ہم سے پہلے تھا عجب. اب یہ ظاہر ہے خالص اردو ہے تو تساں کرم فرمانا ہے، پھر تو سمجھے چاہیے. کیا کہا، ہم سے پہلے یعنی ہمارے نبی سے پہلے، ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر. میں نے تو سمری بنا کے پیش کر دی نا. اب اقبال پوچھ رہے ہیں، ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر. کہیں مسجود تھے پتھر، کہیں معبود شجر. خوگر پے کر محسوس تھی انسان کی نظر. مانتا پھر کوئی ان دیکھے خدا کو کیوں کر. یہ تھوڑی جی تشریح کرنی پڑی. علامہ اقبال فرما رہے ہیں، میرے اللہ یہ جو تیرے بندے جو تو نے بنائے، ان کی عادت تھی پکی، یہ اس کو مانتے تھے جس کو جانتے تھے. گل تے ٹھیک ہے، جنہوں بندے نے سنجاننا ہے انہوں ہی جاننا ہے نا، انہوں ہی مننا ہے. یہ بندے کی کمزوری تھی، یہ اسے مانتا ہے جسے پہلے جانتا ہے. پھر یا تو یہ اسے مانتا ہے جو آنکھ میں سے دیکھا جائے، یہ اسے مانتا ہے جو دماغ میں بھی سمجھ میں بھی آئے، یہ اسے مانتا ہے جس کی آواز کان میں آئے، یہ اسے مانتا ہے جو گھر میں اٹھا کے کم از کم رکھا تو جائے، یہ اسے مانتا ہے جو زبان سے کم از کم چکھا تو جائے. اور تو وہ ہے نہ دماغ میں آتا ہے، نہ کان میں سنائی دیتا ہے، نہ گھر رکھا جاتا ہے، نہ زبان سے تو چکھا جاتا ہے. کمال تیرا یہ ہے آج تک تو سامنے نہیں آیا، نہ آپ آیا نہ سانو بلایا. یہ تیری غیب الغیب ذات ہے. تو انسان کی تو مجبوری تھی، یہ اسے مانتا تھا. تجھے ڈھونڈنے نکلا تھا کہ تیرا پتہ مل جائے، پر تو ملا ہی نہیں. تجھے ڈھونڈنے، یہ تو بتوں کو پجاری ہوتے ہیں، پیپل بوہڑ کے پجاری، سورج کے پجاری. یہ نہیں تھے کہ یہ ابتدا سے اسی کو پوج رہے تھے. ان کی طلب تھی کہ اسے ملے جو سب کا خالق ہے. لیکن وہ حضرت اقبال کہتے ہیں کہ انسان نکلا تھا تجھے ڈھونڈنے، جب تو نہیں ملا پھر جو مل گیا. اس کو کہتے ہیں تجھ سے بچھڑ کے ہم بھی مقدر کے ہو گئے، پھر جو بھی در ملا ہے اسی در کے. نکلے تو تھے کہ تجھے ملے پر تو ملا نہیں. پھر میرا مجبوری تھی، میں نے جس کو دیکھا سورج کو چمکتا دیکھا، میں نے کہا شاید ھذا ربی، یہی ہو. میں نے چاند کو چمکتے دیکھا، میں نے تجھے عشق تجھ سے تھا لیکن تیرے چکر میں کبھی اس کو پوجا. بنیاد بڑی عجیب ہے کہ میں یعنی نفس پلیت پلیت چاکیتا اصل پلیت نہ. ہم بتوں کے پجاری نہیں تھے، ہم تو تجھے ڈھونڈنے نکلے تھے. تو ملا نہیں، پھر کیا کرتے؟ کسی کو پیپل سمجھ آیا، کسی کو بہر سمجھ آیا، کسی کو چاند سمجھ آیا، کسی کو سورج سمجھ آیا. اس لیے کوئی ادھر گرا کوئی ادھر گرا. لیکن اس وقت پتا چلا جب مکے میں برسات ہوئی، پیدا مدنی کی ذات ہوئی.
اس وقت چاننا ہوا، اور کمال یہ ہے کہ وہ ذات جب آئی جوانی میں جیسے دریا ہو روانی میں، آئے میرے رسول اور چڑھ گئے پہاڑ کی چوٹی پہ، فرمایا مکے والو قولوا لا الہ الا اللہ، مکے والو بولو لا الہ الا اللہ۔ مکے والے وہی گل کیتی، انہاں آکھیا خیر ہے، اے جڑے سمجھ بھی آندے عقل وچ آندے اکھ وچ آندے انہاں نوں چھڈیے انہوں منیے جڑا اج تک کی۔ اب ذرا غور کرنا ہے، مکے والوں نے کہا انہوں کس طرح بنی، آج تک سانو ملے ہی نہیں، اور ہو سمجھ جی نہیں آئے، عقل جی نہیں آیا، پھر اتنے سارے چھوڑ کے ایک کو مانے کوئی تو سوچ تو صحیح، کوئی دلیل دے، کوئی رہنمائی کر، ہمیں گائیڈ کر، تو کیسے مانے اسے؟ میرے نبی نے اللہ غیب اللہ کو منوانے کے لیے کہا، فرمایا لبثتو فیکم عمرا، یہ روایت نہیں آیت ہے۔ میں نے، وہ پوچھ رہے ہیں اللہ کا، حضور بول رہے ہیں میں نے تمہارے اندر 40 سال بتائے، میرا میلاد بھی تم میں، میرا لڑکپن بھی تم میں، میرا بچپن بھی تم میں، میرا آنا بھی تم میں، میرا جانا بھی تم میں، میرا مسکرانا بھی تم میں، میرا رونا بھی تم میں، میرا ہاتھ اٹھا تم نے دیکھا، میرا پاؤں چلا تم نے دیکھا، میری زبان کھلی تم نے دیکھی، میری آنکھ اٹھی تم نے دیکھی، میری آنکھ جھکی تم نے دیکھی۔ 40 سال کی میری زندگی کی کتاب تمہارے سامنے ہے، اگر میری زندگی کی کتاب میں کہیں کوئی کالا نقطہ ہے تو بولو۔ 40 سال کی میری زندگی، اگر میں نے زبان سے گالی دی تو بولو، جھوٹ بولا تو بولو، میرا ہاتھ ظلم کے لیے اٹھا تو بولو، میرا پاؤں غلط سمت اٹھا تو بولو، میں نے کسی کو ستایا تو بولو، میں نے کسی کا حق کھایا تو بولو، میری رفتار غلط ہوئی تو بولو، میرے اقوال غلط ہوئے تو بولو، میرا حال غلط ہوا تو بولو۔ تنی ہوئی گردن ہوئی خم، گردن گئی جھوٹ گل گئی موت۔ مکے کے ابو جہل جیسے کافروں کو رسول نے بولا، مکے والوں اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے دشمن آ رہا ہے اور حملہ کر کے تمہیں تہس نہس کر دے گا، مانو گے؟ مانو گے؟ سارے کافر کہنے لگے ہاں ہاں مانیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا تجربہ یہ ہے کہ تیری زبان میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو کہے پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے حملہ کرے گا تو ہم مان لیں گے، بن دیکھے مان لیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تو جھوٹا نہیں ہے۔ یہی کینچی موڑ تھا، یہی کینچی موڑ ہے۔ میرے نبی نے کہا کہ اگر میرے اوپر اعتبار کر کے یہ نیڑے کا غیب مانتے ہو، تھوڑا سا سفر کرو، اسے بھی مان لو میرے کہنے پہ۔ بس اتنا کہا، لگے بدکنے، فرمایا جب مجھے سچا مانتے ہو تو لبثتو فیکم عمرا، مجھے دیکھو۔ یہیں رک کے نعت خان نے نعت پڑھی، اس لیے کہ مجھے جانو میں نعت خان ہوں، میں تقریر کر رہا ہوں اس لیے کہ مجھے جانو کہ میں خان محمد قادری ہوں۔ قبلہ شاہ صاحب نے گفتگو فرمائی، پتہ چلے کہ یہ ثقلین عباس شاہ صاحب ہیں۔ اس کائنات میں جو بھی بندہ کوئی کام کرتا ہے اپنا آپ جتوانے اور منوانے کے لیے، ہر بندہ اپنا آپ منوانے کے لیے، یہ واحد ہستی ہے
جو اپنا آپ دکھا گیا اور اندیکھے خدا کو منوا گیا. اپنا آپ دکھایا ہے اور اس کی ذات کو منوایا ہے, اور ایسا منوایا ہے, ایسا پیدا کر کے منوایا ہے, کبھی شک ہی نہیں آیا. مسجد بنائے پھرتے ہیں, قرآن اٹھائے پھرتے ہیں, مولویوں کو گلے لگائے پھرتے ہیں, جنہیں کوئی روکھی روٹی نہ دو انہیں مرغے کھلائے پھرتے ہیں. نہیں سمجھ آ رہی؟ کسی کو پیر مان رہے ہیں, کیا چکر ہوا ہے؟ کہتے ہیں یہ سارے بندے ہیں خدا کے. کبھی خدا ملا؟ کہا نہیں. دیکھا نہیں, سمجھ میں آیا نہیں. پھر کب سے مانا؟ کہا جب سے اسے جانا. اس نے منوایا ہے, ہم نے خدا کے آگے گردن کو جھکایا ہے, اسی شکریہ میں میلاد بنا. نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, سنت. ناراض نہ ہونا, بڑا ہی نمک حرام ہے. جو مسجد تو بنائے میلاد سے کنی کترائے, اسے کوئی پوچھنے جائے کب سے مسجد کو سمجھائے, یہ کب سے تجھے کہتا ہے خدا کا گھر ہے, چندہ دو خدا کا گھر ہے. گھر ڈالے تو گھر میں ہوتے ہیں, دکھا کہیں. اللہ اکبر. یہ جو خدا کا گھر تو بتاتا ہے, یہ رب نے نہیں بتایا ہے, یہ ایک بندہ کمال کا آیا ہے جس نے پہلا گھر بنایا ہے. اس کے کہنے پہ مینارہ اٹھایا ہے, اس نے جب سے اس کا تعارف کرایا ہے, اسی دن سے تھینک یو کے طور پر, اپریسیشن کے طور پر میلاد منایا ہے, کیونکہ لقمہ توحید کا اس نے کھلایا ہے. ہوتے نمک مردار کبھی نہ مناتے, ہوتے نمک حرام نہ پڑھتے درود و سلام. نہیں سمجھ آئی؟ میں نے کہا اگر بندے دا پتر ہوئے تے چادی پیالی بھی پیواؤ, وہ نہیں بھولتا تے جنہیں رب تینوں سمجھایا, تینوں ذرا شرم حیا نہیں آیا, او دی یاد تے تو انگلی نو اٹھایا, بندے دا پتر بڑا اللہ وسایا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. اتنا ہی بڑا ہے کہ اس نے بتوں سے بچایا, اتنا ہی بڑا ہے اس نے کیڑوں سے بچایا. آپ خود سوچیں کتنے آپ پیارے لوگ, عزت والے ہیں, شان والے ہیں, جو بھی ہیں. اب آپ گوبر سے نکلے ہوئے غلیظ کیڑے کے سامنے جھک جائیں, اور جو ذات اس سے تمہیں بچا گئی, بستی کی انتہا ہے. کوئی آدمی بندر کو پوجنے لگ جائے, کتے کو, جس ذات نے کتوں کو پوجنے سے تجھے بچایا, اس کا حق نہیں بنتا کہ اس کی بات کرو. چھوڑ دلیلیں باقی, اس کا حق بنتا ہے کہ اسے یاد کرو. پھر میں نے آپ کو, یہ تو چلو تاریخ کی کتاب ہے, میں نے قرآن سے بتایا یہ جو اللہ کا گھر ہے جس کو قبلہ کہتے ہیں, جس کو کعبہ کہتے ہیں, یہ کعبہ کب سے ڈکلیئر ہوا ہے؟ اس کے تو اندر بھی بت, باہر بھی بت, چھت پہ بھی, اور پیتل کے کیلوں سے گڑے ہوئے بت. عجیب تماشا ہے. وہ جو بڑا بت تھا نا حبل, وہ کس سے گڑا ہوا تھا؟ پیتل کے, پیتل دے کلے وچ ٹھوک کے تے انہوں کعبے دے سر دے اتے روک کے, تاکہ خدا صاحب کوئی انداری شنداری آوے تے خدا ڈھائے نہ پڑے. یعنی عجیب دماغ ہے, خدا ہے اور سپر خدا, سب سے اوپر خدا. جناب ابو سفیان نے جو نعرے لگائے تھے احد کے میدان میں, وہ اسی کے تھے, اعل حبل, اعل حبل, حبل تو اونچا رہو. ابو فاروق اعظم نے آکھا تیرے حبل دے ٹکڑے بھرماؤ, اسی آمان کی. بے شک, بے شک.
تو یہ حبل وہی ہے جو پیتل کے، اور اسی کو ایک مولا علی کے تھپڑ نے ضرب حیدر میں، یاد ہے کہ نہیں؟ ہمیں یاد ہے وہ ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد؟ بات بڑی عجب آ گئی۔ فتح مکہ فتح ہو گیا، میرا نبی تشریف لایا، اور جس وقت آپ آئے اشارے فرماتے گئے، بتوں کو گراتے گئے، کعبے ہوری مسکراتے گئے، ان کعبہ ٹہکیا، مہکیا، چہکیا کہ شکر ہے کوئی میں نے بھی پاک فرماون آیا۔ یہی میں سوال کر رہا تھا، بتا کعبے کو کعبہ کس مولوی نے بنایا ہے؟ سعودیہ والوں نے بنایا ہے، ایرانیوں نے بنایا ہے، تیری جماعتوں نے بنایا ہے؟ ایک کریم آیا ہے جس نے کعبے کو کعبہ بنایا۔ جواب سیدھا ہے، اسی لیے میلاد منایا ہے، کیونکہ بندے دے پترہ مسلمانہ کو کافر تھوڑے، شکریہ کے طور پر آقا آپ نے کرم فرمایا، آپ نے کعبے کو کعبہ بنایا۔ اب باقی بتوں کو آپ اشارہ فرماتے گئے، گراتے گئے۔ ایک بت تھا جو کعبے کے پیشانی پہ گڑا تھا، صدیوں سے چڑھا تھا، پتہ نہیں کب سے کھڑا تھا۔ میرے پیارے آقا ہے، ایسے سر اٹھایا، اگر چاہتے تو یہیں سے اشارہ کر کے، ایسے اشارہ کر کے جو چاند کا کلیجہ چیر سکتا ہے وہ اسے بھی گرا سکتا ہے۔ کوسرہ کی زبان میں کہتے ہیں کہ اے ذات تا ذات، انگلی تے انگلی، ادھے نا دے وچ جڑی طاقت ہے، وہ کہتے ہیں ایتا او نائیں، ایتا او نائیں، جیکو گھن دے ہوئے ہاں ٹھر دے ٹھرتے یختی، ایتا او نائیں، جیکو گھن دے ہوئے ہاں ٹھر دے ٹھرتے یختی دے، اندے روب کنو کب شرک ویندے، کونین دا کفر مسختی، اندی نظر جھلک بخارے وچ تا روشن شہر بلختی دے، اندی انگل جے ارشد جب پوے، اسمان تے چندر تڑک، اندی انگل جے ارشد جب پوے، اسمان تے چندر تڑک۔ مجھے شادی چھوٹا سا واقعہ یاد آیا، ایک مرتبہ میں لندن شہر میں پھنس گیا، جلسے ہوتے ہیں دن کو یاسر مغرب کے درمیان، وہ کچھ بڑا جلسہ تھا، انہوں نے رات کو کروایا اور مجھے اس میں وی آئی پی مہمان بنایا، اور وی آئی پی کا چکر یہ ہوتا ہے سارے جاون وی آئی پی ہوری کرم فرماؤ، میں اتھے کڑیا بیٹھا، وہ جیڑا آوے کوئی انگلش خطاب فرماوے تھے، کوئی فرانسیسی ہے، ساری مخلوق جو کٹھی، وہ جیڑے ویلے لوگ تھک گئے، سن کے آک گئے، تے سارے معاملے ہو گئے صاف، تے بج گئے رات دے دا، تے اتھے دا مطلب ہے کہ ادھی رات گزر گئی، تھکے ترٹی مخلوق، انہاں آکھیا اب آ رہے ہیں وی آئی پی سپیکر فرام لاہور، اجڑے ہوئے سارے طور، میں آکھیا انگریزی بھی ہو گئی، فرانسیسی ڈوچ وچ سب ہو گئی، تے ہن مینوں سالمہ نے بلایا جڑے ویلے بالکل مردیاں دی طرح کھاتا ہے، نہیں کسی سیری نہیں چاہیا، کورڑی نو ہی نہیں کرم فرمایا، تے میرا وارا آیا، میں آکھیا ہن نہ تب میں خطبے جوگا، تے اردو شدی اونج پار تھی، اس سارے پینٹ پتلون، سارے ہی فرام رنگون، میں سوچ دیا، میں آکھیا ہون بلا بھی لیا نے، تے تیرا نام بھی بڑا ہی نہ اچھا لیا کہ پاکستان تے لاہور، میں آکھیا انہاں میں نو انگریزی دی مار دیتے، انہاں نو میں سریکی دی مار دے، یا اروار یا مار، میں یہی پڑھیا، بس بسم اللہ پڑھ کے ایتا او نائیں، ستا تے مریا ہویا بندہ برابر ہونا، وہ سارا انجی کھاتا سی، میں پڑھیا ایتا او نائیں، جگو گھن دے ہوئے ہاں ٹھر دے ٹھرتے یخ،
اندے روب کنو کمب شرک ویندے کونین دا کفر مسخ تھیندے اندی نظر جھلک بخارے وچ تا روشن شہر بلک تھیندے اندی انگل جے ارشاد چب پوے اسمان تے چندر تڑا جیڑے ویلے میں کہنا اسمان تے چاندر تڑک تھیندے وہ مجمع نو انج لگیا جو انہاں نو ایک کوئی چوٹ لگی تے سارے زندہ وہ پھڑک دے اٹھے تے ایک وچوں شاہ جی بندہ اٹھیا اتھے بھی لین دین دی عادت ہے اراؤنڈ 5-5 پاؤنڈ تے ایک کوئی بندہ اٹھیا بڑا نوٹ جڑا برطانیہ دا وہ ہے 50 پاؤنڈ انہیں جیب وچ ہاتھ پایا تے 50 پاؤنڈ ہاتھ وچ لے آیا تے پلکاں دے اوتے اتھرو تے نیڑے آیا تے ہدیہ 50 پاؤنڈ پکڑایا ساریاں نو سجے کھبے والے غصہ تے بڑا آیا سانو 5 تینوں پت سیدھا ہی 50 او جیڑے ویلے میرے نیڑے آیا تے میں نو ہدیہ پکڑا کے پلکاں بھیگیاں ہویاں آدھا ہے اے جیڑا آکھیا ہی نا تڑک تھی دے میں نو انج لگ گئے کہ نبی دی انگلی ہونے اٹھیے تے ہونے چل دے ٹوٹے ہو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی خدائی دی جاگیر فریدی خدائی دی جاگیر اندی تدبیر تقدیر اشارے کر کے چند چیرے ایک قدرت نال کیا پوچھ دی میرے دردیں دا افسانہ سنے جو ہوئے دیوانہ اے جگ سارا ہے بیگانہ جو ہے دم نال کیا پوچھ دی میرے حضور چاہتے اشارہ فرماتے چیر کے اس کا سینہ بت کا نیچے گراتے لیکن پروگرام نبوت کا ہے آپ نے ایسے سر کو گھمایا تے سارے غلامہ نے پپا تے بھار پایا تنوڈ ہی سمجھ آئے انہاں بھی منہ چہرہ کرایا کہ شاید ساڑھے تے نظر پہ جانے پر پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے نہ گورے کو دیکھیں نہ کالے کو دیکھیں پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے ہر کسی نے زور پاؤں پہ لگایا اپنا چہرہ کرایا شاید یار کی انتخاب کی نظر مجھ پہ پڑ جائے پر یار کی نظر اپنی نظر ہے سب لوگ جدھر وہ ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں سرکار کدھر دیکھ رہے ہیں علی ہے جدھر سرکار ادھر دیکھ رہے ہیں نعرہ حیدری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سرکار نے ایسے چہرے مبارک کو گھمایا علی نظر نہیں آیا تو پھر آواز لگایا عین علی سبحان اللہ مہک اٹھی کعبے کی گلی منٹ میں آ گئے علی موسم ہوا بھلو بھلی گھٹنے ٹیک کے بیٹھ گئے نبی فرمایا علی ہاں دوش نبوت پہ سوار ہو جائے جس کے تلووں کی خاک کو عرش ترسے جس کے تلووں کی پاؤں کی خاک کو خدا کا عرش ترسے وہ سارے رحمت کے بادل علی پہ برسے نبی کے پاؤں کی خاک ملے تو عرش منہ پہ ملے لیکن آج سکے علی کے چلے نبی نے بولا آپ میرے کاندھے دوش نبوت پہ چڑھ جا آرڈر تھا
ادب والا علی، سلیقے والا علی، رسول اللہ کے کاندھے پہ چڑھے، جب اٹھا کے فرمایا اور حق فرمایا کہ تسی سارے سمجھدار ہو، چنیوڑ دے صحت مند لوگ، بندے دے اتے بندہ چڑھ کھلوے تے کعبے دی چھت تک اللہ خوش رکھے نہیں ہے پڑھتا، باویں تسی 7 فٹے بندے بھی کھڑے کر دے ہو، پھر بھی 40 فٹ دے اتے تے ہے کعبے دی چھت پتہ نہیں اتنی تے ہونی ہے۔ تے نبی صحیح نے جدو مولا علی نو چایا تے حق فرمایا علی جی سونا نبی ہاتھ پڑھدا پہ آئی کی کوئی نا اے پوچھنا چاہیے سے نا بھئی گل ہے نا ظاہر کعبہ تو اونچا ہے تے ہاتھ پہنچ رہا ہے کہ نہیں؟ آگے جواب مولا علی کا یہ ہونا چاہیے تھا سونا وہ کتنے چھت تھے کتنے اچھا لیکن کیا کہا صرف چھت تھے اگر آڈر کریں تے عرش دے پاوے چھک لو نبی اٹھاوے علی کندیاں تے آوے تے ہاتھ چھتاں تک رہ جاوے کوئی نہ پاگلا نو سمجھاوے اللہ اکبر آپ سمجھ گئے کہ علی کا ہاتھ کہاں نبی نے پہنچا کہاں پہنچا ہاتھ اب فرمایا دکھا ضرب حیدری بڑا پرانا خدا ہے بڑا پرانا خدا ہے ضربت فقر سے شاہی کی کمر ٹوٹ گئی ایسے ماشاءاللہ توڑے تے نگڑے بھی سمجھدار جن کے چھوٹے یہ ہیں ان کے بڑے کیا ہوئے واہ سپرا صاحب واہ کیا کہنے بچے سلامت رہے جیوندے سلامت ماشاءاللہ کیا جو عشق نبی میں مست ہوا کیا بات ہے اس مستانہ تو بڑی ضربت حیدر پت کے اڑے ٹوٹے آج توحید کا علم لہرایا ہے کیونکہ نبی نے اٹھایا ہے علی نے ہاتھ دکھایا ہے آج کعبے نے علی اور نبی کا شکریہ ادا فرمایا ہے تے اسامی سپراجی اس وقت میلاد منایا ہے پر اندر دے کالے انو سمجھ نہیں آیا تو انہوں کوئی سمجھ آیا ہے شاہ صاحب نے جلدی میں اشارہ کر کے وہ جان چھڑا گئے وہ یہی فرما رہے تھے کہ میرے آقا کعبے کو کعبہ بنانے والا بندے کو خدا سے ملانے والا اور پھر اگلا مسئلہ اب میں اگر اسی پہ بولتا رہا تو ٹائم ہو جائے گا ختم لیکن دوسرا جز میری تقریر کا یہ تھا کہ یہ تو ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کا خالی تعارف نہیں کروایا اگر تعارف ہوتا نا بس سمجھان لگو تو اڈا خدا ہے نہیں تعارف بھی کروایا وضو بھی سکھایا وضو پھر کروایا پھر مسجد بنوائی پھر چھک کے لے آیا پھر اللہ اکبر کروایا پھر قیام کروایا پھر رکوع وچ جھکایا پھر اٹھے اٹھایا پھر سجدے وچ جھکایا اجے بھی خدا سمجھ نہیں آیا تو آپ سوچ سکتے ہیں یہ اللہ اکبر خدا کا طریقہ ہے کدے اللہ نو دیکھے جی اللہ اکبر آکیا ہوئے نہیں یہ مدینے آلے دا طریقہ یہ قیام کی نے کیتا رب نے کیتا کہ نبی نے کیتا رکوع وچ کون گیا نبی گیا سجدے وچ کون گیا نبی گیا ایک ایک بات بتاتا بھی گیا کر کے دکھاتا بھی گیا منواتا بھی گیا یوں کہو سونا عبداللہ دا جن میٹھا مدنی سجن جتھو لنگ دا گیا رنگ لیندہ گیا سونا عبداللہ دا جن میٹھا مدنی سجن جتھو لنگدا گیا رنگ لیندہ گیا جڑاں ہاتھ اتے ہاتھ رکھیں دے محمد جڑاں ہاتھ اتے
تے ہاتھ رکھیں دے محمد خدا نال بندے ملیں دے محمد خدا نال بندے ملیں دے محمد اساں سن دے آیوں قدیمن حدیثن غریبیں دے ویڑے وسیں دے محمد اساں سن دے آیوں. یہ جو آپ کا علاقہ ہے نا پورا، یہ میں اسے کہا کرتا ہوں یہ علاقہ جو ہے نا یہ وچکار ہے، نہ اروار ہے نہ، ہاں آپ سمجھ گئے، یہ علاقہ وچکار ہے، نہ اروار ہے نہ پار ہے. اور اس علاقے کو ایڈوانٹیج ہے کہ یہ وچکار والے کو فائدہ یہ ہوتا ہے ادھر کی بھی سمجھ لیتا ہے. تسی عمران نو بھی سمجھ لیں دے ہوتے چاچے نواز شریف نو تے زرداری نو تے بڑا ہی سمجھ لیں، ہون تے جرنل بھی رل گئے نے سارے ہی سمجھ لیں. تسی سجے آلے نو بھی سمجھ دے ہو کیونکہ تسی وچکار درمیان. میری تھوڑی سی پنجابی ہے، یہی خرابی ہے. یہ جو وچکار ہے اس کو فائدہ یہ ہے کہ ادھر والوں کی بھی بولی، اس لیے میں ادھر کی بھی بول رہا ہوں کیونکہ مجھے آپ پہ اعتبار ہے کہ آپ دونوں طرف کی. اگر اعتبار نہ ہوتا میں سرکی بولتے ہی نہیں، لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ لوگ بڑے بیدار مغز ہیں، یہ ادھر کی بھی سمجھتے ہیں، یہ ادھر کی بھی سمجھتے ہیں کیونکہ یہ وچکار ہے. جو وچکار ہوتا ہے ادھر سے بھی چس لے لیتا ہے، ادھر سے بھی رس لے لیتا ہے، جدھر کی ملے بس لے لیتا ہے. سبحان اللہ. آپ زندہ پائندہ لوگ ہیں، بیدار مغز لوگ ہیں، سمجھیں ذرا. میں نے کہا پر میں کیا کہہ رہا تھا شاہ جی پیر جی، تسی کوئی اعتبار ہے جو کہہ رہے تھے ٹھیک کہہ رہے تھے، جے تسی بھول گئے تھے اسی رول گئے. ہون اللہ مسا بولو میں کیا کہہ رہا تھا. حضرت علی پاک دا ہاتھ مبارک او اللہ تعالیٰ خوش رکھو. درمیانے جی رہ گئے اسی مولا علی نے جب مارا نہ ہاتھ بت کے اڑے ٹوٹے، توحید کا علم لہرا گیا، کعبہ وجد میں آ گیا. اور پھر اب آگے کیا ہوا، بت تو ٹوٹا. مولا علی نے اب اصول یہ ہے کہ جس رستے سے آؤ اسی رستے سے، یہ طریقہ ہے، عقل مندی یہ ہے. اب میں آیا ہوں سیال موڑ سے، چل پڑوں خیر سے چنیو ڈالے پاسے تے رستے پھنسا کھلوتا ہوا تے ادو آکھن گے اپنا سپرا صاحب یہ تو انہوں آکھیا سی اس پاس جائے چنگا نہیں تھی جدو آئیں ادو جا. مولا علی حضور کے کاندھوں پر چڑھے تھے، حضور بیٹھے تھے پھر چڑھے تھے. اب طریقہ یہ ہے کہ حضور تشریف رکھیں، مولا علی اترے، لیکن مولا علی نے انتظار نہیں کیا. ابھی اس اونچائی پہ تھے، ضربت فقر سے توڑی کمر بت کی اور الٹی لگائی چھلانگ، سیدھی بھی نہیں الٹی. اور بندہ ایسے الٹی چھلانگ مارے یا گردن گئی یا ٹانگ گئی یا ہاتھ گیا. مولا علی نے چھلانگ لگائی. لکھتے ہیں علماء ایسی جلدی کیا تھی، انتظار بھی نہیں کیا مولا علی نے نبی کے بیٹھنے کا. کہا ہو تم تھا رسالت کا، تب چڑھا. اب ڈیوٹی پوری ہوئی. علی نے کہا اب کھڑے رہنا، آپ کے کاندھے پہ بے ادبی اس لیے جان جاتی ہے تو جائے، ادب رسول میں فرق نہ تھا. چھلانگ ماری. اب ظاہر ہے ان کو ان سے پیار، ان کو ان سے پیار، ایک دوسرے کی جان جگر. فوراً حضور پیچھے مڑے، مڑ کے دیکھا میرے ویر نو چوٹ تے نہیں، ایسے پلٹے اور دیکھا مولا علی جو اٹھے، کپڑے چھنڈ رہے ہیں. سرکار دیکھ کے مسکرائے. جب صحیح سلامت دیکھا نا مولا علی کو، مسکرائے. مولا علی بھی مسکرائے. فرمایا علی ہستا کیوں ہے؟ انہاں آکھیا سرکار انی اونچائی تو ڈگیا چوٹ کا کھوئی.
ویسے تسی بڑا علاقہ بڑا ہرا بھرا ہے تے پیارے لوگ ہو، میں نے اے دسو علامہ شاکر صاحب اے حضرت علی کتنی اونچائی تو تھلے آئے نے؟ تو تسی دسو گے دے میں اگے اللہ سلامت رکھا جیڑے سٹیج دے اتے جاگتے ہومن نہ تو تواڈی تے خیری ہے۔ میرے بھائیوں نے مجھے بتا دیا، کہتے ہیں عرش کی بلندی سے، اتنی بلندی سے بندہ نیچے آئے اور چوٹ ذرا بھی، مولا علی مسکرائے کہا اتنی بلندی سے گرا ہوں چوٹ ذرا نہیں، حضور نے سنا آپ ہنس پڑے۔ مولا علی آکھا ہوں تسی کیوں ہنسے اللہ اکبر، اور آپ کیوں ہنسے ہو؟ سرکار فرمایا کہ چوٹ نہیں لگی، جی چوٹ نہیں لگی تبھی تو مسکرا رہا ہوں۔ فرمایا چوٹ کتھوں آوے جس کو نبوت کاندوں پہ اٹھائے اور علی جس کو جبریل نیچے زمین پہ لائے اسے چوٹ کہاں سے آئے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ یہیں رک کے یہ علی ہے، یہ کون ہے؟ یہ مولا علی ہے، یہ مولا علی ہے، اتنا بڑا علی ہے، اتنا بڑا علی ہے، لیکن حیرت ڈوب گئی اس وقت جب ہماری آنکھوں نے پڑھا۔ ہم اصول حضور یہ ہے کہ ہمیشہ بیٹا باپ کی تعظیم کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ باپ بیٹے کی، بیٹا چاہے کتنا ہی اونچا ہو جائے تکریم اور تعظیم بیٹے کا فرض ہے۔ باپ شفقت کرے گا، مہربانی کرے گا، لیکن آپ اٹھائیے امام ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ، وہ فرماتے ہیں امام حسن جب مولا علی کے سامنے آتے تھے کان علی یکرمہ و یعظمہ اکراما زائدا، عربی والے سمجھے، فرماتے ہیں مولا علی کے سامنے جب حضرت امام حسن آتے تھے تو مولا علی باپ بھی ہیں اور علی بھی ہیں، حضرت امام حسن کی تعظیم فرماتے تھے، خالی تعظیم نہیں کرتے، اکراماً زائداً حد سے نکل کے ان کی تعظیم کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں رب نے ایسا جوان نہیں بنایا اور زہرا کا جیسا یہ جایا ایسا کسی ماں نے نہیں جایا، جس کا نام حسن فرمایا حسن جیسا بیٹا کائنات میں نہیں ہے۔ یہ بھی حدیث پاک سن لے کہ جب چھوٹے سے تھے امام حسن، یہ ربیع الاول میں امام حسن کا بھی ہے نا جی موسم، تو ہم سیزنل لوگ ہیں، موسم کا پھل ہمیں سکھاتا ہے، بے موسم ام جنہ بھی مٹھا ہوئے چس نہیں دیتا، موسم دا سبحان اللہ۔ یہ میرے نبی کے بھی یاد کا موسم ہے، یہ نبی کے لخت جگر حسن کی بھی یاد کا موسم ہے۔ اور میرے بھائی شاکر صاحب نے، میرے عزیز سپرا صاحب نے مجھے یہ کان میں پھونکا کہ کتھے نبی پاک دی یاد منامی حسن نو بھول نہ جامی ورنہ پھر واپس نہ جامی۔ پھر ڈر بھی لگتا ہے کہ رستہ بھی ایک تے پچھو سپرا والی چیک حسن وہ ہے سیدہ زہرا پاک۔ آپ جب امام حسن چھوٹے سے تھے آپ ایسے آپ کو دونوں ہاتھوں میں لیتی، ایسے لوری دیتی، اور لوری دیتے ہوئے کیا فرماتی بی بی؟ آپ فرماتی تھی بے ابی لیس شبیہن بالنبی لیس شبیہن بے علی، او تیرے اوپر حسن بیٹے، تیرے اوپر میرا باپ محمد قربان۔ ساری کائنات یہ کہتی ہے کہ نبی پر سب کچھ قربان، لیکن خاتون جنت کہہ رہی ہے حسن میرے بچے تیرے اوپر میرا بابا محمد عربی قربان۔
تو اپنے باپ علی کی تصویر نہیں. اچانک کان کھڑے ہوئے، پھر کس کی تصویر ہے؟ فرمایا تو اپنے نانے پاک محمد کی تصویر. یہ جو حسن پیر ہے یہ پاک محمد کی ہو بہو تصویر ہے. سر کی زلفوں تک آپ نبی کے تلووں تک پورا کا پورا جلوہ حسن جلوہ رسول ہے. اور خالی جلوہ نہیں، ان کے اندر سیرت بھی ساری سیرت رسول ہے، اور ساری آپ کی عظمتیں ایک طرف. یہ حدیث مشہور حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن شداد اس کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں میرے ابا، عبداللہ کہتے ہیں میرے ابا حضور کے پیچھے نماز پڑھنے گئے، سرکار کو سجدے میں پایا، سجدے میں پایا. اور جب سجدے میں جناب عبداللہ، ان کے والد کا نام ہے شداد، اصل راوی حدیث کے، وہ کہتے ہیں میرے ابا نے حضور کو سجدے میں پایا، سجدے میں سے دکھایا، اور حضور نے سجدہ بڑا ہی لمبا فرمایا. سر حضور نے نچایا تے میں پیچھوں گھبرایا، گھبرا کے میں پھر سر انہیں تے حوصلہ رکھنا چاہیے تھا نا مقتدی نوں. چلو امام صاحب بڑھاپے سر چکن کے جو ستے نہیں تھے، ہو صحابی تے پیچھے نبی دے تے ادن انی دیر ہو گئی کہ میں گھبرا کے سر چوک لیا. میں سر چکے آتے دل وچ دماغ وچ کئی خیال، پتہ نہیں سرکار دے اتے وحی پہ نازل ہوندی ہے، پتہ نہیں کتے دنیا دوتے نہیں ٹر گئے، کتنے خیال. میں سر جو چایا تے سیدھا مصلی آلے پاسے آنکھ نو جو لایا تے سرکار نو سجدے وچ پایا، اتے شاہ سوار حسن بیٹھا پایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک اور دو ہی پروگرام سن، یا تے میں جا کے اپنی نماز دی قربانی دیتا، انہوں نے اتار کے تھلے بٹھاندا تے امام صاحب نو خلاصی تھی